बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमद व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता है। आज का वीलाग कोटला अरब अली ख़ान के सिविल हस्पताल के मुतल्लिक है। उसकी हालत ज़ार है कि किस तरह यहाँ सहूलियात दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। पता चला कि एनेस्थीसिया मशीन यहाँ से शिफ्ट कर दी गई अज़ीज़ भट्टी शहीद अस्पताल। क्यों शिफ्ट की गई, कौन इसका ज़िम्मेदार है, ये आज के वीलाग में बात होगी। इसी तरह से पता चला जी कि यहाँ अमले की किल्लत का सामना है। बहुत से डिस्पेंसर जो हैं और दीगर अमला वो अपनी मनमानी जगहों पर, अपनी पसंदीदा जगहों पर, अपने पसंदीदा स्टेशंस पर सियासी बुनियादों पर तबादले करा के जा चुके हैं। और अब मेरी इत्तला के मुताबिक 2 डिस्पेंसर हैं जिनको दिन ब दिन मुश्किलात का सामना है और उनको कई शिफ्टों में लगातार काम करना पड़ रहा है। तीसरी बड़ी चीज़ जो सामने आई कि डॉक्टर्स हजरात यहाँ मरीज़ों को जो नुस्खे लिख के देते हैं उनमें वो दवाइयाँ हैं महंगी जो कि उनको बाहर से मेडिकल स्टोर से ख़रीदना पड़ती हैं हस्पताल में अद्वियात होने के बावजूद। चौथी बड़ी चीज़ आज के वीलाग में कि किस तरह यहाँ ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है सिविल हस्पताल में और लेडी डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट भी तैनात हैं, लेकिन डिलीवरी के लिए ऑपरेशन अभी तक यहाँ नहीं किए जा रहे। ये क्यों है, सारी वजूहात और इस पर बात होगी। और सबसे बड़ी जो तकलीफ़ जो अज़ियत मुझे है वो ये है जी कि ये हस्पताल जब हमने मंजूर करवाया था तो कोटला अरब अली ख़ान की कसाना बरादरी जो है उसने बेमिसाल कुर्बानी दी थी कॉलेज और गर्ल्स और हस्पताल के लिए। उन्होंने 70 कनाल अराज़ी अपनी अतिया की थी और वो अराज़ी जो बरलबे सड़क थी जहाँ उनकी फसलें खड़ी थी, तैयार थी, लेकिन लोगों ने आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दी। लेकिन आज अगर इस हस्पताल की हालत ज़ार ये है तो फिर लामहल्ला बड़ी तकलीफ़ होगी हमें कि जिन लोगों ने ज़मीनें अतिया कर रखी हैं। आज का वीलाग ये है, स्पेशल है। अब मैं एक एक करके आपके सामने ये चीज़ें रखता हूँ कि जी सबसे पहली इतला मिली कि सिविल हस्पताल कोटला अरब अली ख़ान से एनेस्थीसिया मशीन अज़ीज़ भट्टी शहीद हस्पताल शिफ्ट कर दी गई। क्यों शिफ्ट की गई? जवाज़ तो है कि जब कोटला अरब अली ख़ान में ऑपरेशन थिएटर के होते हुए भी ऑपरेशन नहीं किए जाते तो फिर एनेस्थीसिया किसको देना है, बेहोशी के डॉक्टर ने कहाँ आना है, किसका ऑपरेशन करना है। तो वो पता चला जी कि अज़ीज़ भट्टी शहीद हस्पताल उठाकर ले गए, वहाँ शिफ्ट कर दी गई। अच्छा जी, अब इसके बाद अगला बड़ा मसला सामने आया कि यहाँ जो डॉक्टर्स हैं जी ड्यूटी पर, वो मरीज़ों को जो नुस्खे लिख कर दे रहे हैं धड़ाधड़, उनमें ऐसी अद्वियात हैं जो बाज़ार से मरीज़ों को ख़रीदनी हैं, जो उनकी जेब पर बोझ है। और जो ज़रूरी अद्वियात जो उस मरीज़ की ज़रूरत है वो हस्पताल के अंदर सरकारी सतह पर मुहैया की गई हैं, मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर दीदा दलेरी से लिख रहे हैं। तो लामहला ये उनका मैच फ़िक्स है या तो अद्वियात साज कंपनीज़ के साथ और इसी तरह से मेडिकल स्टोर्स के साथ। और कंपनीज़ ने ज़ाहिर है उनको इनिशिएटिव दे रखा होता है, एक पूरा उनके साथ माहाना पैकेज तय होता है, एक टारगेट दिया होता है कि आप इस महीने ये दवाई हमारी इतनी लिखेंगे, इतनी रिकमेंड करेंगे, प्रेस्क्राइब करेंगे तो हम आपको इसके इवज़ जो है वो पुरकशिश इनामात हैं, टूर हैं, डिनर हैं, ये सारी चीज़ें जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो नवाजती हैं। तो ये प्रैक्टिस जारी है जी कोटला के सिविल अस्पताल में। और तीसरी बड़ी चीज़ जो सामने आई है कि कोटला में जो डिस्पेंसर्स हैं जिनकी सीट्स जितनी एलोकेट की गई थी जब एसएनई मंजूर हुई थी अस्पताल की, तो अब उसमें से जी एक एक करके बहुत सारे लोग यहाँ से तबादला करा गए हैं सियासी बुनियादों पर, सिफारिशों पर, जिसको जो स्टेशन सूट करता है अपने घरों के नज़दीक या जिस तरह भी। मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त सिर्फ 2 डिस्पेंसर्स हैं जो कि बड़ी मुश्किल से मुसलसल कई घंटे ड्यूटी करने पर मजबूर हैं। अब चौथा बड़ा मसला जिस सामने जो आया है और ये एक और बड़ा इंतज़ामिया जो है अस्पताल की उसके किरदार पर सवालिया निशान है। दिलचस्प बात भी है कि कोटला में ऑपरेशन थिएटर मौजूद है और अब ये भी जवाज़ नहीं कि यहाँ गायनाकोलॉजिस्ट कोई नहीं है जी। लेडी डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट भी यहाँ पर हस्पताल में पिछले 3-4 माह से तैनात हैं, लेकिन डिलीवरी का ऑपरेशन नहीं किया गया एक भी। इसकी क्या वजह है? जवाज़ ये होगा जी कि हमारे पास ओटी असिस्टेंट नहीं है, हमारे पास एनेस्थीसिया के जो माहिर हैं डॉक्टर वो नहीं आ पाते, बेहोशी के डॉक्टर। तो अब जनाब बात यह है कि जब ऑपरेशन थिएटर मौजूद है, लेडी डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, तो फिर सिर्फ बात तो थोड़ी सी है ना जी कि अपने दिल को कायम करने की, ज़िम्मेदारी लेने की, ज़िम्मेदारी निभाने की है।
تو بڑی آسانی سے جو میٹرنٹی ہسپتال ہے کوٹلی بجاڑ، وہاں جو آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ ہیں وہ موجود ہیں، اور وہاں روزانہ تو آپریشن نہیں ہوتے، تو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہترین تجویز ہے کہ ہفتے میں 2 دن کوٹلی بجاڑ میں جو آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ تعینات ہیں ان کو 2 دن کے لیے ان کی ڈیوٹی لگا دی جائے سول ہسپتال کوٹلہ ارب علی خان میں۔ وہ 2 دن یہاں آئیں، 2 دن آپریشن کے لیے مخصوص کیے جائیں، یہاں پر گائناکالوجسٹ موجود ہیں۔ اب اگلا سوال ہوگا کہ انستھیزسٹ کہاں سے آئے گا؟ بالکل جی، جو ماہرین بے ہوشی ہیں، یہ ایک ہم پاکستان میں، پنجاب میں، پورے ضلع میں یہی پریکٹس ہے کہ بہت کم ہیں، اور ان کی تعداد انگلیوں پر گنوائی جا سکتی ہے، اور وہ ان کی بھی پریکٹس یہی ہے کہ ان کے ساتھ پہلے ٹائم ہوتا ہے طے، آن کال ہوتے ہیں، اور وہ پورے ضلع میں نجی ہسپتال ہوں یا سرکاری ہسپتال، وہ یوں ہی جا کر آپریشن کرواتے ہیں۔ تو جب آپ کوٹلہ ارب علی خان کے سول ہسپتال میں 2 دن صرف اگر مخصوص کر لیں گے آپریشنز کے لیے، تو بڑی آسانی سے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ او ٹی اسسٹنٹ کو بھی بلوایا جا سکتا ہے، انستھیسسٹ کو بھی بلوایا جا سکتا ہے۔ کرنا ہو تو جناب سب کچھ ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آنا چاہو عذر ہزاروں، نہ آنا چاہو عذر ہزاروں، جو آنا چاہو 1000 رستے۔ برستی بارش، خراب موسم، طویل رستہ مزاج برہم۔ تو یہی ہے جی حالت اس وقت سول ہسپتال کوٹلہ کی۔ اب بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب انتظامیہ دلچسپی نہیں لے گی، ذمہ داریوں کو جرأت مندی سے حالات کو فیس کرنا نہیں سیکھے گی، اور یہی دل ہوگا کہ یہ بلا ہم سے ٹلی رہے، تو پھر لا محالہ ایسے ہی ہوگا۔ میں صرف آج کے اس ویلاگ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے، مجھے یہ تکلیف اس لیے بھی زیادہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے یہ سارا ہسپتال جو تھا اس کے لیے، اس کے قیام کے لیے ہم نے جد و جہد کی، اور جب ہمیں سرکاری سطح پر گرین سگنل ملا کہ ہم سرکاری ہسپتال گرلز ڈگری کالج کوٹلہ میں بنا سکتے ہیں، لیکن اراضی کے حصول کا بڑا مسئلہ تھا، تو ہم نے جناب جا کر کوٹلہ میں ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسانہ برادری کی بڑی قربانی ہے، بڑی بے مثال ان کا اثار ہے کہ انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے بہترین فیصلہ کرتے ہوئے برلب سڑک اراضی جس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے، وہ انہوں نے ڈونیٹ کر دی، اور 35 کنال اراضی گرلز کالج کے لیے وقف کی گئی، 35 کنال اراضی ہم نے سول ہسپتال کے لیے رکھی، اور یہ اتنی زیادہ جو اراضی تھی یہ اس لیے وسیع دی کہ آنے والے وقت میں جب کشادگی ہوگی، جب ضرورتیں بڑھیں گی، تو ہسپتال کو توسیع دی جا سکے اور اس کو اپ گریڈ کیا جا سکے۔ اور بالکل ہمارا ویژن جو تھا وہ وقت نے درست ثابت کیا کہ پچھلے دنوں جب ڈپٹی کمشنر گجرات سیف انور جپا تھے، ڈاکٹر خرم شہزاد تھے، انہوں نے جب کوٹلہ کا وزٹ کیا مختلف مواقع پر سول ہسپتال میں، تو یہ چیزیں وہ ہیں جو میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ وہ اتنے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بڑی بے مثال جگہ ہے آپ کے پاس، بڑی وسیع جگہ پڑی ہے، اور اتنا یہ کامیاب ہے اس کی او پی ڈی، تو اس کو تو تحصیل لیول ہسپتال کا درجہ ملنا چاہیے، اس کو اپ گریڈ کیا جانا چاہیے۔ اور میری اطلاع کے مطابق اس وقت کے جو ڈی سی تھے، جو اب دوبارہ گجرات میں تعینات ہو چکے ہیں، ڈاکٹر خرم شہزاد، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم حکومت پنجاب کو خط لکھیں گے کہ آپ جو ہے وہ اس کو تحصیل لیول کے ہسپتال کا درجہ دیں، اس کو اپ گریڈ کریں۔ لا محالہ جب اگر یہ ہسپتال اپ گریڈ ہوتا تو پھر یہاں اور عملہ تعینات ہوتا، ہمیں اور زیادہ سہولیات میسر آ جاتی، لیکن افسوس کہ ایم این ایز ایم پی ایز نے اس بارے میں کوئی دھیان نہیں دیا، اور ہمارا جو سول ہسپتال کوٹلہ ہے اس کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب ہم نے اس ہسپتال کو منظور کروایا تھا تو ہمارے سامنے جو ویژن تھا، کوٹلہ اس وقت نہ تو کوئی ٹاؤن کمیٹی تھی، نہ میونسپل کمیٹی تھی، نہ تحصیل تھی، تو یہاں ہسپتال زیادہ سے زیادہ ہم اس کو رورل ہیلتھ سینٹر، آر ایچ سی یا بی ایچ یو، بنیادی مرکز صحت، بیسک ہیلتھ یونٹ لے سکتے تھے، لیکن ہم نے اس وقت کی قیادت جو تھی، چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہیں یہ کہا کہ کوٹلہ مرکز ہے 120 دیہات کا، تو ہمارا گزارا بی ایچ یو یا آر ایچ سی سے نہیں ہونے والا، تو آپ ہمیں ایک دفعہ ہی، ہم نے 35 کنال اراضی آپ کو عطیہ کر دی ہے، تو ہمیں سول ہسپتال دیں۔ تو جی اس وقت 20 بستر کا ہسپتال ہم نے منظور کروایا تھا، اور ایک بڑی اہم پیش رفت تھی، اور جو اراضی تھی اس میں آج بھی اتنی گنجائش توسیع موجود ہے کہ اس کو وسعت دی جائے اور ترقی دی جائے۔ لیکن آج یقین کریں کہ ہسپتال کے جو حالات ہیں جو مجھ تک پہنچے ہیں، میں تو بڑا پریشان ہوں، اور مریضوں کے لیے کہاں سے آئیں گی سہولیات کہ جب آپ نے انستھیزیا مشین کو دیس نکالا دے دیا، اس کو اٹھا کے عزیز بھٹی ہسپتال والے لے گئے، گائناکالوجسٹ آپ کے پاس موجود ہیں، آپریشن آپ شروع نہیں کر پا رہے،
اور جو ڈسپینسر تھے وہ ایک ایک کر کے یہاں سے کھسکنا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ مہنگے نسخے لکھنے لگ پڑے ہیں کہ انہوں نے اپنی دہاڑیاں لگانی ہیں۔ تو کون ہے پرسان حال؟ تو پھر معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے کہ کیا آج کوٹلہ عرب علی خان کے ادارے لاوارث ہو چکے ہیں؟ کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے یہاں آ کے باز پرس کرنے والا نہیں اداروں سے کہ کوٹلہ کے سول ہسپتال کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے کہ جہاں پورے علاقے کا یہ مرکز ہے ہسپتال۔ تو میں اس ویلاگ کے ذریعے سے سی ای او گجرات ڈاکٹر نعیم جنجوعہ، ڈپٹی کمشنر گجرات ڈاکٹر خرم شہزاد جو خود بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں جناب آپ کوٹلہ سول ہسپتال کے معاملات پر توجہ دیجئے اور اس کی حالت دگرگوں ہے، اس کو زوال پذیر ہونے سے بچا لیجئے اور باز پرس کیجئے ان تمام عناصر کی کہ جنہوں نے اس ہسپتال کو یہاں تک اس کی نوبت پہنچا دی ہے۔ رہ گیا آخری سوال کہ کوٹلہ عرب علی خان کے لوگ بڑے مخیر ہیں اور ان کو ہم نے جب بھی آواز دی ہے اداروں کی بہتری کے لیے تو انہوں نے دل کھول کر فیاضی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بالکل ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے جب یہاں کرونا ویکسینیشن سینٹر کھلوایا گیا تو سول سوسائٹی نے یہاں جو جو ضروریات تھیں ہسپتال کے لیے، واٹر ڈسپینسر راجہ برادرز نے بڑا خوبصورت عطیہ کیا اور جو ضروریات تھیں ملک مرید حسین ہیں انہوں نے ہسپتال کے لیے ڈسٹ بن اور جو چیئرز تھیں وہ مہیا کر دیں۔ اسی طرح پاکستان بک ڈپو نے جو اسٹیشنری ضروری درکار تھی ویکسینیشن سینٹر کے لیے وہ مہیا کر دی۔ تو ایک لمبی فہرست ہے جی کہ آج بھی ہسپتال انتظامیہ اگر چاہے تو ہسپتال کے جتنے معاملات ہیں ان کی بہتری کے لیے سول سوسائٹی نے نہ پہلے کبھی کوئی فروگزاشت کی ہے نہ آئندہ کرے گی۔ اور یہاں ایک اور چیز میں اپنے سننے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ اسی سول ہسپتال کوٹلہ میں بین الاقوامی تنظیم جو ہے مسلم ہینڈز، اس کے اشتراک سے ایک بڑی خوبصورت مسجد جو ہے وہ تعمیر کی جا چکی ہے۔ تو کس چیز کی کمی ہے؟ آپ صرف اپنی ذمہ داریاں جو ہیں آپ کی ان کو تو نبھا لیں دیانتداری سے، اپنے فرائض کو تندہی سے مریضوں کا خیال کرتے ہوئے نبھائیں تو کسی چیز کی کمی انشاءاللہ یہ کوٹلہ کے لوگ نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ تھا جی میرا آج کا ویلاگ درد مندی سے کہ سول ہسپتال کوٹلہ کے معاملات بڑی تیزی سے ابتری کا شکار ہیں۔ تو میں دوبارہ اپیل کرتا ہوں سی ای او ڈاکٹر نعیم جنجوعہ اور ڈپٹی کمشنر گجرات ڈاکٹر خرم شہزاد سے کہ پلیز آپ اس جانب توجہ دیں، ہمارے ہسپتال کو اپ گریڈ کروائیں اور یہاں فوری طور پر وزٹ کر کے جتنی کمیاں خامیاں ہیں کوتاہیاں ہیں وہ دور کریں اور ہماری اینستھیزیا مشین ہمیں فوراً واپس کی جائے۔ کوٹلی بجاڑ میٹرنٹی ہسپتال سے جو آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ ہے اس کی 2 روز کے لیے کوٹلہ میں ڈیوٹی لگائی جائے اور ماہر بے ہوشی جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی جائے 2 روز کے لیے صرف کوٹلہ میں۔ گائناکالوجسٹ یہاں موجود ہیں اور یہاں کوٹلہ میں لوگوں کو ان کی دہلیز پر ڈلیوری کی ایک بہت بڑی سہولت جو ایک عام آدمی کے لیے ہے وہ میسر کی جائے۔ بہت شکریہ ناظرین، اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں تو اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا مجھے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام علاقے میں عام ہو سکے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، رب راکھا۔